السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول دریار کی قسط نمبر 19 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول یمن ایوا کی قلم سے لکھا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کی جانب۔ زویا کے وہاں سے ہٹتے ہی ایہان نے ناراض نظروں سے بہن کو دیکھا، جس کے ہر انداز سے بے نیازی ٹپک رہی تھی۔ یعنی اسے اپنے جملے کی سختی کا احساس تک نہیں ہوا تھا، جبکہ ایہان کا دل بری طرح جل رہا تھا۔ اسے تو پہلی نظر سے اب تک زویا ایک سادہ، پرکشش اور بہت خاص لڑکی لگی تھی۔ لوگ کیسے اسے عام سی لڑکی مان لیتے تھے؟ اس کی گندمی سی رنگت میں کشش تھی، اس کے نقوش میں نزاکت تھی۔ اسے پہلی بار اپنی بہن کی بے رحمی کا اندازہ ہوا، جس کی نظر میں شاید انتہا کا حسین چہرہ اور بے حد سفید دمکتی رنگت ہی اصل حسن تھا۔ یہ کیا کہا آپ نے؟ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں آپ زویا کو؟ مجھے کسی کے کمپلیمنٹ کی ضرورت نہیں۔ آئی لو ہر، میں ان کے ساتھ خوش ہوں۔ اور آخر کمی کیا ہے ان میں؟ آپ کی نظر میں بیوٹی کا سٹینڈرڈ کوئی بھی ہو، میرے لیے زویا سب سے زیادہ حسین ہے۔ آئندہ آپ میری وائف کو ایسی کوئی بات نہیں کریں گی، وہ ہرٹ ہوئی ہوگی۔ آپ ہوتی کون ہیں اسے جج کرنے والی؟ ایہان ناراضگی سے بول رہا تھا۔ سحر نے ابرو چڑھا کر اسے دیکھا۔ تم اب اس لڑکی کے لیے بہن سے لڑو گے؟ 1 سال بعد واپس آئی ہوں اور یہ عزت مل رہی ہے۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ تم اس کے ساتھ خوش ہو تو رہو خوش۔ میں نے کب کہا اسے ڈائیورس دو؟ جو سچ تھا بول دیا۔ تمہاری مرضی جو بھی سمجھو۔ اور اگر میرے ساتھ تم نے اس لڑکی کی وجہ سے بدتمیزی کی تو قسم کھا رہی ہوں ایہان، میں نے یہیں سے اپنے سسرال چلے جانا ہے اور کبھی واپس نہیں آؤں گی یہاں۔ سحر اپنے لاڈلے بھائی کی زویا کے لیے طرفداری پر بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ 1 سال بعد آئی بہن کو پہلے روز وہ صرف اس لیے ناراضگی دکھا رہا تھا کیونکہ اس نے اس کی بیوی پر تبصرہ کیا تھا۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ یہ تمہارا بھی گھر ہے، ایسی باتیں مت کرو۔ ایہان کیوں بدتمیزی کرے گا؟ ایہان تم جاؤ، بس اب بحث مت کرنا۔ ریحان نے فوراً بہن کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگایا۔ مسز مرزا اور حیات صاحب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ سحر کے سخت الفاظ انہوں نے بھی محسوس کیے تھے، مگر وہ مزید بھڑک جاتی تو واقعی اٹھ کر چلی جاتی۔ اکلوتی بیٹی کو وہ لوگ ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایہان لب بھیجے وہاں سے جانے لگا جب سحر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ منہ پھلا کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اپنی بیوی کے پاس بعد میں چلے جانا، ابھی میرے پاس بیٹھو۔ اتنا مس کرتی رہی ہوں تمہیں اور تم مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا کر جا رہے ہو۔ وہ اسے زبردستی اپنے پاس بٹھاتی اس کے بال بگاڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ باپ کے اشارے پر ایہان کو چہرے کے زاویے درست کرنا پڑے تھے۔ زویا کی فکر ستا رہی تھی، لیکن وہ سحر کی محبت سے بھی منہ نہیں موڑ پایا تھا۔ کھانا لگنے تک وہ لوگ حال احوال کرتے رہے۔ بھانجا بھانجی کی شریر حرکتوں اور بچکانہ باتوں کو سنتے ایہان کا بھی موڈ کچھ بحال ہو گیا تھا۔ زینب اپنے کمرے سے اس وقت باہر آئی تھی۔ زویا کے لیے بے رحمی سے تبصرہ کرنے والی سحر اسے اٹھ کر بہت محبت سے ملی تھی۔ پھپھو بننے کے احساس سے اس کا چہرہ جوش کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ زینی، تم نے تو قسم سے خوش کر دیا۔ صرف تمہاری وجہ سے آئی ہوں، ورنہ ماما سے کہا تھا اب بس برہان کی شادی پر ہی بلانا مجھے۔ وہ زینب کے ہاتھ تھامے بول رہی تھی۔ زینب آہستگی سے کھلکھلائی۔ بس زویا وہاں موجود نہیں تھی، باقی ماحول کی تلخی کم ہو چکی تھی۔ کھانا لگ گیا ہے بیگم صاحبہ۔ ملازمہ کی اطلاع پر سب متوجہ ہوئے۔ ایہان ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں زویا کو بلا لاتا ہوں، کھانا اکٹھے کھائیں گے۔ وہ بولتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سحر نے زویا کے ذکر پر بیزاری سے ناک چڑھایا۔ سحر، تمہیں اگر زویا کا خیال نہیں تو ایہان کا ہی خیال کر لو۔ وہ بہت خوش ہے زویا کے ساتھ، بہت چاہ سے شادی کی ہے۔ تم نے اسے بھی ہرٹ کر دیا ہے۔ ایسی باتیں دلوں میں میل لاتی ہیں۔ تم نے زویا کے ساتھ تو نہیں رہنا، ہمیں رہنا ہے، اور ہم سب کو وہ اچھی لگتی ہے۔ وہ ماڈرن یا ایڈوانس نہیں ہے، اس کے پاس تم لوگوں جیسی بیوٹی نہ سہی، وہ کانفیڈنٹ، سمپل اور بہت اٹریکٹیو لڑکی ہے۔ ویل ایجوکیٹڈ ہے، اس میں مینرز ہیں۔ مسز مرزا نے ایہان کے ہٹتے ہی بیٹی کو آہستگی سے سمجھایا۔ ہاں بیٹا، یہ بہت غلط حرکت تھی۔ زویا بھی اب ہماری بیٹی ہے۔ تم نے اسے سب کے درمیان امبیرس کر دیا۔ ایہان کی لائف ہے، اس کی مرضی۔ وہ جس کے ساتھ خوش ہے اس کے لیے تو وہی حسین ہے۔ محبت کا یہی تو اصول ہوتا ہے۔
یہ تو اب کم عقل لوگوں نے حسن کے پیمانوں میں محبت کو تول کر بے مول کر دیا ہے، ورنہ محبت کا حسن سے کبھی واسطہ نہیں رہا۔ حیات صاحب بھی بیٹی کو سمجھانے لگے۔ زینب بھی ان سے متفق زویا کی تعریفیں کرنے میں مصروف تھی۔ سحر اکتا سی گئی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی پوری فیملی زویا کے سحر میں مبتلا ہو چکی ہے۔ بچوں کے بھوک بھوک چلانے پر وہ گہرا سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی غلطی تو نہیں ماننے والی تھی، مگر وہ خاموش رہے، اتنا کافی تھا۔ ایہان کمرے میں داخل ہوا تو زویا بیڈ پر بالکل خاموش سی بیٹھی تھی۔ وہ ندامت میں گھر گیا۔ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ سحر کے جملوں نے زویا کو کیسا فیل کروایا ہوگا۔ وہ کس بہادری سے سب کے درمیان سے چل کر کمرے میں آئی تھی، نہ رونا دھونا اور نہ گلا شکوا۔ اب بھی خاموش بیٹھی تھی، لیکن ایہان جانتا تھا وہ ان الفاظ سے اپسیٹ ہوئی ہے، اسے انسلٹ فیل ہوئی ہوگی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ زویا چونکی نہیں، نہ ہی اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ آئی ایم سوری زویا، سحر آپی نے بہت غلط بات۔ ایہان نے دھیمے لہجے میں معذرت کرنا چاہی۔ زویا اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے اسے ٹوک گئی۔ اٹس اوکے، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو ایہان مزید شرمندہ ہونے لگا۔ ایک دم اس کے قریب بیٹھ کر وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ میں واقعی شرمندہ ہوں۔ آپ کو شاید غصہ ہو کہ میں تب کیوں نہیں بولا۔ میں نے انہیں منع کیا ہے، وہ آئندہ ایسی بات نہیں کریں گی۔ سب کو برا لگا ہے، ان کی بیتکی باتوں کو محسوس نہیں کرنا زویا۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ زویا نے چڑھ کر اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میں نے کہا نا، میں اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ تم کیوں سوری کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے تمہاری بہن کی بات سچ تھی اور میں اس سچ کو برداشت نہیں کر پاؤں گی تو تم معذرت کرنے چلے آئے؟ وہ تلخی سے بول رہی تھی۔ ایہان نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی بات میں کوئی سچائی نہیں تھی، ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ میں ان باتوں پر یقین رکھتا ہوں۔ میں معذرت آپ کا دل دکھانے پر کر رہا ہوں۔ آپ کی انسلٹ کی گئی ہے، اس کے لیے سوری کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ برا منائے بغیر نرمی سے بولتا اس کے نرم بالوں کو چھونے لگا۔ زویا بے اختیار اس سے دور ہوئی۔ سامنے دیوار میں لگے قد آدم آئینے میں نظر آتا عکس، ان دونوں کا عکس اسے ایک دم بھیانک سا محسوس ہوا تھا۔ وہ منظر سے غائب ہونے کی شدید خواہش کو دل میں دباتی بے بسی سے رخ موڑ گئی۔ تم میری فکر مت کرو، نہ مجھ سے سوری کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری فیملی کچھ بھی کہے، میں خود سے بہت خوش ہوں۔ مجھ میں نہ کوئی کمی ہے اور نہ عیب۔ مجھے اپنا آپ ایسے ہی پسند ہے جیسے اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ میں کسی ایسے انسان کی باتوں سے ہرٹ نہیں ہونے والی جو ظاہری حسن سے کسی کو جج کرے۔ تم جاؤ اور ریلیکس ہو کر اپنی بہن کو وقت دو۔ وہ سنجیدگی اور اعتماد سے بول رہی تھی۔ ایہان کے پریشان دل کو سکون سا ملا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، آپ کی یہی سوچ آپ کے باشعور ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ اگر آپ ریلیکسڈ ہیں تو پھر ایسے خاموش اور اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ اس کی طرف جھک کر اسے دیکھتا نرمی سے سوال کر رہا تھا۔ زویا نے بددلی سے اس کا وجیح خوبصورت چہرہ دیکھا۔ کیونکہ تم نے مجھے اکیلا کر دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے میری پرسکون زندگی بے سکون ہوئی ہے۔ اپنی دنیا میں اطمینان سے رہتی تھی اور میرے لیے مجھ جیسا حسین کوئی تھا ہی نہیں۔ تم نے مجھے ایسے لوگوں میں لا پٹکا ہے جو میرے اعتماد اور اطمینان کو چوٹ پہنچانے کی کوشش میں ہے۔ تمہارا اور میرا کوئی میچ نہیں تھا۔ یہ زبردستی کا گٹھ جوڑ ایسے ہی بے ترتیب رہے گا۔ میں یہ سب پہلے سے دیکھ رہی ہوں مسٹر ایہان مرزا۔ میں پہلے روز سے تمہاری کلاس اور تمہارے خاندان کے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں۔ ان کے تاثرات، ان کی تعریف میں ڈھکی چھپی مایوسی اور ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے ترس۔ تمہاری دنیا کے لوگ ہر ایک کو حسن کے ترازو میں تولتے ہیں اور یہاں سب کو لگتا ہے تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے۔ زویا تلخی سے بولتی چلی گئی۔ وہ بوجھ جو پہلے دن سے اس کے کندھوں پر تھا اور بڑھتا جا رہا تھا، وہ آج سب کھول گئی۔ ایہان شاکڈ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بس ایک گلا تھا کہ میں تمہیں پازیٹیو رسپانس نہیں دیتی۔ تمہیں ضد تھی تمہاری شوخیوں کے جواب میں مسکراؤں، تمہاری شرارتوں کو انجوائے کروں۔ تمہیں کیا پتا کیسی انچاہی دنیا میں لا پھینکا ہے تم نے مجھے۔ یہاں ہر نظر میں ترازو ہیں، جہاں مجھے حسن اور دولت کے مقابلے میں ہر بار تولا جاتا ہے۔ تم اپنی دنیا میں ہو، تمہارا پلڑا بھاری ہے، اس لیے تمہیں نہ کبھی خبر ہوئی نہ فکر ہوئی۔
میری زندگی بدل دی گئی ہے، میرا رہن سہن بدل چکا ہے۔ مجھے بند گلی میں لا کر بٹھا چکے ہو، جہاں پہلے نظروں کے تیر کھا رہی تھی، آج باقاعدہ الفاظ کے پتھر بھی مار دیے گئے ہیں۔ تم کس کس بات کی معذرت کرو گے؟ تم مجھ سے اس رات کی معذرت کیوں نہیں کر لیتے جب تمہاری ضد میں بولے گئے جھوٹے جملوں میں مجھے مجرم بنا دیا تھا؟ زویا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ایہان سمجھ نہیں پایا وہ غصے میں ہے یا غم میں۔ میں معذرت کر چکا ہوں، بار بار کر رہا ہوں، میں واقعی شرمندہ ہوں، اور میں تو آپ کو شادی کے بعد خوش رکھنا چاہتا تھا زویا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ… وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولتا بے اختیار رک گیا۔ بے بسی اور بے یقینی کے مارے وہ اپنا جملہ بھی پورا نہیں کر پایا تھا۔ کیا تمہیں معذرت کا مطلب بھی آتا ہے؟ اپنی غلطی کو سدھارنے کے بعد معذرت کی جائے تو وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ تم دیکھ چکے ہو میرے بھائی کی نظروں میں آج تک میں بدکردار لڑکی ہوں۔ تم نے کبھی انہیں سچ بتانے کی زحمت نہیں کی۔ تم نے مجھے جو ذلت دی اس میں رہنے دیا اور اکیلے میں ہر بار خالی خلی معذرت کر لی۔ تم نے جو زخم دیا ہے اس پر مرہم لگانے کی کوشش بھی نہیں کی، بس خالی پٹی کیے جا رہے ہو اور امید کرتے ہو زخم خشک ہو جائے تو نہیں ہوگا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پلیز جاؤ یہاں سے، تم مجھ سے معذرت مت کیا کرو، مذاق لگتا ہے۔ زویا نے بولتے ہوئے گہرا سانس بھر کر رخ پھیرا۔ ایہان لب سیے سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ کیا تم اب ایسے بیٹھے رہو گے؟ چھوڑ دو ان باتوں کو، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس کی خاموشی پر چڑھ کر بولی۔ سچ بولے بغیر رہ نہیں پائی تھی، مگر اب ایہان کا یوں منہ لٹکا کر بیٹھنا بھی اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ آپ پھر سے جھوٹ بول رہی ہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو میں نے ہرٹ کیا ہے، میری وجہ سے آپ کی پرسکون زندگی مشکل میں آ گئی ہے۔ آج میری وجہ سے سحر آپی نے آپ کو اتنے سخت الفاظ کہے ہیں۔ آپ کی جگہ میں ہوتا اور مجھ سے کسی نے ایسا کچھ کہا ہوتا تو میں کبھی برداشت نہ کر پاتا۔ آپ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ ایہان بولتے بولتے تھک سا گیا تھا۔ سحر کے الفاظ اب کچھ زیادہ محسوس ہو رہے تھے۔ باہر وہ نارمل بیٹھی تھی اور زویا اس کے الفاظ کی وجہ سے ہر تکلیف دہ لمحے کو پھر سے جی رہی تھی۔ وہ کیسے ریلیکس ہو جاتا؟ اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، جب میں نے کہہ دیا میں ٹھیک ہوں تو بس۔ میں بچی یا کوئی ایسی حساس کم عمر لڑکی نہیں ہوں جو اتنی سی بات کہی جانے پر رونے بیٹھ جاؤں گی۔ میں میچور ہوں اور میں جانتی ہوں تمہاری بہن غلط ہے۔ میں اس وقت صرف اکیلی رہنا چاہتی ہوں، اپنے دماغ کی الجھنوں سے نجات کے لیے خاموش بیٹھی ہوں۔ اب بات کو بار بار دہرا کر مجھے پریشان مت کرو۔ وہ سنجیدگی سے بولتی اسے ٹوک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں وہ بات ختم کرتا ہوں، باہر چلیں، ڈنر کا ٹائم ہے، آپ کو بلانے آیا تھا۔ وہ اپنی فکر اور پریشانی کو دل میں دباتا نرمی سے بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اور ہوتی تب بھی میں تمہاری بہن کے ساتھ اسی ایک ٹیبل پر کھانا نہیں کھا سکتی، سوری۔ میرا نہ اتنا ظرف ہے اور نہ ایسی کوئی مجبوری ہے کہ میں غلط باتیں اور رویے برداشت کر کے بیچاری بہو بنی سب کے درمیان جا بیٹھوں۔ زویا نے صاف گوئی سے کہتے ہوئے انکار کیا۔ ایہان اس کے جملوں پر چپ سا ہوا۔ اس کی بات غلط نہیں تھی۔ سحر اپنے الفاظ پر شرمندہ تک نہیں ہوئی۔ اسے سوچ کر اب ڈر لگ رہا تھا کھانے کی ٹیبل پر وہ پھر سے کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے۔ پھر میں کھانا یہیں لے آتا ہوں، ہم دونوں روم میں ڈنر کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ کوئی ضرورت نہیں، تمہاری بہن کافی ٹائم بعد آئی ہے، اسے چھوڑ کر تم میرے ساتھ روم میں ڈنر کرو گے تو یہ نہایت ال مینرڈ لگے گا۔ میری تمہاری بہن سے ناراضگی یا ناپسندیدگی ایک الگ بات ہے، وہ تمہاری بڑی بہن ہے، میری وجہ سے اپنے خونی رشتوں کو خراب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، نہ میں ایسا کرنے دوں گی۔ مجھے سعدیہ بھابھی کی یہی حرکتیں زہر لگتی تھیں، اور تم چاہتے ہو میں یہاں خود وہی بن کر بیٹھ جاؤں۔ میری فکر مت کرو، مجھے بھوک ہوئی تو اپنے لیے کھانا منگوا لوں گی۔ زویا نے اسے سختی سے منع کیا۔ ایہان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ وہ نازک سنجیدہ سی لڑکی کچھ زیادہ عزول پسند تھی۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ زویا نے گہرا سانس بھرا۔ اگر ایہان ضد کر کے رک جاتا تو زویا کو بلا وجہ گلٹ رہتا۔ وہ اپنی وجہ سے ان بہن بھائیوں کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود بھی ننند رہ چکی تھی، مدثر صاحب کی لاڈلی چھوٹی بہن ہوا کرتی تھی، کچھ منہ پھٹ اور لاپرواہ تھی۔ ان کی شادی پر وہ کم عمر لڑکی تھی، لاپرواہی اور لاڈ پیار میں کبھی کبھی الٹا سیدھا بول جاتی تھی، جس کی وجہ سے سعدیہ بیگم کئی کئی دن کمرے میں بند ہو جاتی اور مدثر صاحب کے سامنے رو رو کر اور بات بڑھا چڑھا کر پیش کرتی تھی۔ ان کی بیٹی کے بعد تو زویا کی شکایات بڑھ گئیں۔ وہ سدھر گئی، سمجھدار ہو گئی، اپنی باتوں سے شرمندہ ہوئی۔
مگر اسے سعدیہ بیگم سے نہ کبھی معافی ملی اور نہ ویلکم کیا گیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے مدثر صاحب اس سے بدظن ہوتے گئے، لاڈ پیار ختم ہو گیا، پھر اپنائیت بھی جاتی رہی اور محبت بھی۔ رشتہ ذمہ داری بن گیا اور پھر بوجھ لگنے لگا۔ زویا کو بالکل ہی ایک سائڈ پر کر دیا گیا۔ آ جاؤ۔ دروازے پر ہوتی اچانک دستک پر زویا نے اجازت دی۔ ملازمہ کھانا لائی تھی، وہ چونک گئی۔ اسے ابھی خاص بھوک نہیں تھی، نہ اس نے کھانا منگوایا تھا۔ ایہان صاحب نے بھیجا ہے، بول رہے ہیں کچھ اور چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں بنا دوں گی، اور انہوں نے کہا آپ کے کھانا کھانے تک میں یہیں رکوں۔ ملازمہ نے کھانا اس کے سامنے رکھتے ہوئے مؤدب سے لہجے میں بتایا۔ زویا نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ ایہان کو زبردستی بھیجا تھا، مگر اس کی توجہ اب بھی زویا کی طرف ہی تھی۔ زویا منہ ہاتھ دھو کر اطمینان سے گرما گرم کھانا کھانے لگی۔ باہر ٹیبل پر بیٹھے ایہان کی سوچوں کی پرواز اسی کے گرد گھوم رہی تھی۔ سحر اگلے دن کی شام سب کے ساتھ بیٹھی تسلی سے اپنے بیگز کھولے سب کے لیے گفٹس نکال رہی تھی۔ باہر جل تھل موسم تھا، ہلکی ہلکی سی بارش نے موسم سرد کر دیا تھا۔ سب وہیں بیٹھے تھے، کمبل ٹانگوں پر پھیلائے میوہ جات سے لطف اندوز ہوتے۔ ملازمہ دوسری مرتبہ سب کے لیے کافی کے مگ لا رہی تھی۔ وہاں زویا کے علاوہ سب موجود تھے۔ ایہان آفس سے آ کر زویا کے پاس بیٹھنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے زبردستی اسے سب کے پاس بیٹھنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ سمجھ گیا ابھی بھی زویا اکیلے رہنا چاہتی ہے۔ وہ بظاہر بہادر بن رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا، مگر اس بات کو دل پر لے لیا تھا۔ ناشتے کے لیے ٹیبل پر آئی تھی، مگر لنچ پھر منع کر چکی تھی۔ زویا کے لیے لائی ہو کچھ؟ مسز مرزا نے اسے سب کو چیزیں دیتا دیکھ کر بے اختیار سوال کیا۔ ایہان بھی سنجیدہ سا بہن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ان کے سوال پر منہ بنا کر ایک ڈریس بیگ نکال کر پھیلا گئی۔ لائی تھی اس کے لیے۔ اب آپ لوگ برا مانیں یا اچھا، میں نے اسے پکچرز برائٹ بنا دیکھا تھا تو کافی اچھی لگ رہی تھی، مجھے لگا وہ پریٹی ہے، اس حساب سے ڈریس لیا، مگر خیر یہ گفٹ ہے، اسے دے دینا۔ سحر نے وہ بیگ ایہان کے سامنے رکھ دیا۔ مسز مرزا نے گہرا پرسکون سانس بھرا۔ یہ گفٹ آپ لائی ہیں تو آپ ہی انہیں دیں، میں نہیں دوں گا، اور آپ میری نظر سے انہیں دیکھیں تو وہ سادگی میں اور زیادہ حسین ہے۔ آپ کو نظر کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ایہان خفگی سے بول رہا تھا۔ سحر نے اسے گھور کر دیکھا۔ ادھر لاؤ، دے ہی آؤں اور جان چھڑواؤں، تم اور تمہاری بیوی، نخرے ہی ختم نہیں ہوتے تم لوگوں کے۔ سحر بیزاری سے بولتی وہ بیگ اٹھا کر دھپ دھپ کرتی ایہان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پیچھے آہستگی سے ہنسنے لگا۔ سحر ہمیں بھگائی رکھتی ہے، تم سحر سے بھی نہیں چوکتے۔ ٹھیک جا رہے ہو چھوٹے، ریحان نے ہنس کر کہا۔ اتنی بری نہیں ہیں جتنی بنتی ہیں، دل کی اچھی ہیں، بس زبان کڑوی ہے۔ زویا اس گھر میں نئی ہے، انہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں۔ ایہان تعصب سے بول رہا تھا۔ باہر بیٹھ کر بہن کی تعریفیں کرتے ایہان کو اندازہ نہیں تھا وہ کمرے میں جا کر کیا بات کر رہی ہے۔ زویا فارغ تھی تو اپنے کپڑے وغیرہ نکال کر تیار کرنے لگی۔ ٹھنڈ تیزی سے بڑھ گئی تھی اور اگلے ہی روز گود بھرائی کی رسم کے بعد ڈنر تھا۔ زویا نے ایہان کے لائٹ ڈریس کو پیک کر کے واپس رکھ دیا۔ وہ ڈریس اچھا تھا مگر اس سردی میں پہننے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے الماری میں ہینگ کیا افغانی فراک نکالا۔ شادی پر بخت نے اسے وہ ڈریس بڑے شوق سے بنوا کر تحفے میں دیا تھا۔ نہایت بھاری اور کام سے بھرا ہوا فراک جس کا گھیرا بہت بڑا تھا، اس میں یقیناً ٹھنڈ نہیں لگنے والی تھی۔ سحر کمرے میں آئی تو وہ فراک بیڈ پر پھیلائے دیکھ رہی تھی۔ چونک کر سحر کو دیکھا۔ یہ گفٹ لائی ہوں تمہارے لیے، تم تو منہ بنا کر کمرے میں بیٹھ گئی ہو۔ ایسا بھی کیا بول دیا تھا میں نے، ایک رینڈم سا کامنٹ تھا۔ یہ کس کا ڈریس ہے؟ سحر بے نیازی سے بولتے ہوئے فراک کی جانب متوجہ ہوئی۔ فیروزی زنک کلرز کے کمبینیشن کا وہ فراک جتنا مہنگا بنا تھا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ سحر بھی متوجہ ہوئے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ تھینک یو، اور یہ ڈریس میرا ہے، کل پہننے کے لیے نکالا ہے، بیٹھ جائیں۔ زویا نے نارمل سے لہجے میں اسے بیٹھنے کا کہتے ہوئے گفٹ کے لیے شکریہ ادا کیا اور نہایت خوبصورتی سے سحر کا طنز نظر انداز کر گئی۔ سحر کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ پٹھانوں والا فراک ہے یہ، ایٹ لیسٹ تمہیں اتنی سینس ہونی چاہیے کہ تم پر کیا ڈریسنگ سوٹ کرے گی اور کیا نہیں۔ تمہارا کلر براؤن ہے،
یہ فراکس فیئر رنگ والی لڑکیوں پر اچھے لگتے ہیں. کل اتنے مہمانوں میں یہ ڈریس پہن کر اپنا بھی مذاق بنواؤ گی اور ایحان کا بھی. اس کا تو خیال کر لیا کرو. اگر وہ کہتا ہے تم پیاری ہو تو یہ اس کی محبت ہے. اینڈ ٹرسٹ می، ڈریسنگ سینس تمہیں پیارا بنا سکتی ہے. میں جو ڈریس لائی ہوں وہ ٹرائی کر لینا، اچھا لگے گا تم پر. جوکر بننے کی ضرورت نہیں ہے. سحر اپنے مخصوص بے رحم لہجے میں بول رہی تھی. زویا نے اس کے تبصرے پر کوئی جواب نہیں دیا. فراک سمیٹ کر الماری میں ہینگ کرتے ہوئے سحر کو دیکھا. آپ گفٹ لائی ہیں تو میں پہن لوں گی. اب کہاں، کیسے اور کس موقع پر پہننا ہے، آئی تھنک یہ میری مرضی ہونی چاہیے. زویا نے اطمینان بھرے جملے پر وہ کندھے اچکا کر کمرے سے نکل گئی. انداز ایسا تھا جیسے کہتی ہو تمہاری مرضی، مگر میں نے سچ کہا ہے. زویا نے اس کے جاتے ہی آہ بھری اور اس کا دیا گفٹ ایسے ہی پیک شدہ حالت میں الماری میں ہینگ کر دیا. اسے اندازہ نہیں تھا اکلوتی نند اتنی بد زبان اور حسن پرست ہوگی. سحر کے جاتے ہی کچھ دیر میں ایحان کمرے میں آ گیا تھا. میں صرف گفٹ دیکھنے آیا ہوں. سحر آپ ہی کچھ زیادہ تعریفیں کر رہی ہیں، سوچا میں بھی دیکھوں ایسا کون سا خزانہ اٹھا لائی ہیں. وہ زویا کے دیکھنے پر بے اختیار صفائی دینے لگا. میں نے تم سے کچھ نہیں کہا، الماری میں پڑا ہے دیکھ لو. وہ آہستگی سے بولتی الماری کی طرف اشارہ کر گئی. انداز نارمل تھا. ایحان ٹھٹک گیا. آپ نے نہیں دیکھا، ایسے ہی رکھ دیا، یا آپ کو دیکھنے کے بعد اچھا نہیں لگا؟ وہ پریشان سا آگے بڑھ کر سحر کا دیا بیگ اٹھا لایا. میں نے دیکھا نہیں ہے اور گفٹ بس گفٹ ہوتا ہے، اچھا یا برا نہیں. وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی. بیگ کی زپ کھولتے ایحان نے ایک ترچھی نظر اس پر ڈالی جو سنجیدہ اور خاموش تھی. آپ مجھ سے ابھی بھی ناراض ہیں زویا؟ آپ کی رات والی باتوں کو میں نے بہت سوچا ہے. آپ نے ٹھیک کہا تھا. میں آپ کے ساتھ بہت غلط کر چکا ہوں اور مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہوا. اپنی مستی میں مست تھا. آپ اتنا کچھ فیس کر رہی تھیں اور میں یہ سمجھتا رہا کہ آپ. ایحان نے نرمی اور افسوس سے معذرت کرنا چاہی، مگر زویا اسے ٹوک گئی. رات والی باتوں کو بھول جاؤ. میں بس نہ جانے کس خیال میں وہ سب بول گئی. گزرے وقت کی باتیں دہرانے سے کچھ نہیں ملتا. میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. تم بھی ریلیکس رہو. میں ناراض نہیں ہوں، نہ مجھے تم پر کوئی غصہ ہے. میں تمہیں اوائڈ نہیں کر رہی، تھوڑی ڈسٹرب تھی تو اکیلی رہنا چاہتی تھی. اب میں ٹھیک ہوں. زویا نے پرسکون لہجے میں اسے اطمینان دلایا. ہاں، میں نہیں جانتا میں کیا کروں کہ آپ خوش ہو جائیں. آپ کو آج تک میں کچھ دے ہی نہیں پایا. نہ آپ پر لگا الزام دھویا ہے، نہ عزت کروا پا رہا ہوں. مجھ جیسا ناکام انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. وہ اداسی سے بڑبڑاتا ڈریس نکال گیا. اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں مروبیت سے پھیل گئیں. وہ سیاہ رنگ کا عربک سٹائل کا پارٹی ویئر گاؤن تھا. بارڈر، پیٹی اور گلے پر سلور جھلملاتے ستاروں سے نہایت نفیس کام کیا ہوا تھا. اس کے ساتھ سلور رنگ کا ہی میچنگ پاؤچ تھا. زویا سنجیدہ نظروں سے اس گاؤن کو دیکھ رہی تھی. وہ بلا شبہ خوبصورت اور مہنگا لباس تھا، مگر اسے اندازہ ہوا اس کی نند کو اس کے قابل صرف یہی رنگ لگتا تھا. واؤ، یہ تو بہت خوبصورت ہے. آئی ایم شور اب قیامت لگیں گی اس میں. ایحان کو وہ گاؤن بہت اچھا لگا تھا. پرجوش سا بولتے ہوئے زویا کو دیکھنے لگا. تمہاری بہن نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ کل یہی ڈریس پہننا چاہیے مجھے. ان کے خیال میں یہی اچھا لگے گا مجھ پر. تم کیا چاہتے ہو، کل یہی ڈریس پہنوں؟ زویا نے سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا. یہ آپ کو دیا گیا ہے، آپ پہننا چاہتی ہیں تو شوق سے، مگر آپ کا کوئی اور ڈریس پہننے کا پلان ہے تو وہی پہنیں. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ ہی نے ڈریس دیا ہے تو بس یہی ہے، ورنہ آپ کے پاس پہلے کوئی ڈریس ہی نہیں تھا. آپ یا پھر کبھی پہن لینا، یا پھر کبھی میرے لیے پہن لینا، کافی رومانٹک لگے گا. اس کی بیک دیکھیں. ایحان نے اطمینان سے بولتے ہوئے آخر میں اسے آنکھ مار کر گاؤن گول گھما کر اسے بیک دکھائی. بیک پر کمر کے عین وسط میں آئی شیپ کا ڈیزائن بنا ہوا تھا، جس کے درمیانی خالی جگہ پر بہت باریک سی نیٹ تھی جس میں کمر واضح ہوتی. رکھو یہ ڈریس، تمہیں اور کوئی کام نہیں؟ زویا نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے اس سے وہ گاؤن چھین لیا. خفت اور شرمندگی سے وہ جیسے تیسے اس گاؤن کو بیگ میں واپس ڈالنے لگی. ایحان ہنس ہنس کر بے حال ہو رہا تھا. بے حال ہوتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا. میں بتا رہا ہوں، آپ نے یہ ڈریس میرے لیے نہ پہنا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. میری برتھ ڈے آ رہی ہے، میرے لیے اس دن اسپیشل تیاری کریں. مجھے آپ کو اس گاؤن میں دیکھنا ہے. وہ گہرے گہرے سانس بھر کر ہنسی کنٹرول کرتا ایک دم اسے دھمکانے لگا.
तुम अभी नाराज़ हो जाओ ताकि कुछ दिन सुकून से गुजरें। वो ड्रेस दोबारा हैंग करती बेनियाजी से बोली। एहान ने सदमे से उसे देखा। जोया, मैं वाकई नाराज़ हो जाऊंगा। उसने इस लहजे में संजीदगी भर ली। सुनहरी आंखों में नाराज़गी भर आई थी। वो बेड पर बेतरतीब होते तकिए सेट करती बेनियाजी से कंधे उचका गई। गोया फर्क ना पड़ता हो, वो कुछ भी बोलता रहे। एहान ने एकदम उसकी कलाई पकड़कर झटका देते हुए उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या हरकत है? शर्म नहीं आती तुम्हें? जोया बेड पर गिरती गुस्से से चीखी। वो उस पर झुका तवज्जो से उसका सुर्ख घबराया हुआ चेहरा देख रहा था। सिल्की बाल बिखर कर उसके चेहरे के गिर्द फैल चुके थे। एहान बेखुद सा उस पर झुकता उसके चेहरे को अपने जलते लम्ब से नवाजने लगा। जोया की आंखें हैरत से फटने वाली हो गईं। सीने में दिल जोर जोर से धड़कता पूरे वजूद में इर्ताश फैला गया था। दूर हटो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जोया ने उसे दूर धकेलना चाहा। वो गुस्सा करना चाह रही थी मगर कपकपाता लहजा कमज़ोर सा पड़ने लगा। उसके रुखसार पर लब रखे एहान ने आंखें खोलकर उसे देखा। सुरमई आंखों में हैरत और बेयकीनी फैली हुई थी। सुनहरी आंखों में सिर्फ खुमार था। मेरा दिमाग ख़राब होता जा रहा है जोया। मैं आपको देखता हूँ तो दिल करता है अपने करीब कर लूँ, आप पर हक जताऊँ, दूर ना होने दूँ। मुझे लगता है वाकई मेरा दिमाग ख़राब होता जा रहा है। आप मुझे कबूल क्यों नहीं कर लेती? वो बेबसी से बोलता उसे सीने से लगा गया। जोया के लिए बोलना मुश्किल हो गया। वो समझ नहीं पाई उससे क्या कहे। उसके बालों में उंगलियां उलझाते एहान की गर्म सांसों को करीब से महसूस करती जोया को लगा उसका दिमाग साकिन होता जा रहा है। उसका जिस्म शल होने लगा। सोच समझ से आरी हो गई। उसे यूं बेदम होता महसूस करके एहान ने बेख्तियार उससे दूरी इख्तियार की। आई एम सॉरी, मैंने आपको शॉक कर दिया। वो उससे दूर होकर बैठता नरमी से उसका हाथ सहलाते हुए बोला। जोया ने आंखें सख्ती से मेच लीं। न जाने वो शॉक्ड हुई थी या हार मान ली थी। उसे अब अपने यूं चुप हो जाने पर खुद भी शर्मिंदगी होने लगी थी। क्या वो वाकई एहान मिर्ज़ा को कबूल करने लगी थी? उसका करीब आना आज गुस्सा नहीं दिला रहा था। आज कुछ नया महसूस किया था। कुछ तो ऐसा कि वो दूर ना होता तो जोया कभी उसे दूर ना करती। जोया शहर के तबसरे के बावजूद अगले रोज़ अफ़गानी फ़्रॉक पहने तैयार हुई थी। गंदुमी रंगत पर नेचुरल सा मेकअप करके उसने बालों को खुला रहने दिया और छोटे छोटे कैचर्स आगे वाले बालों को तरतीब से लगा दिए। साथ चांदी की ज्वेलरी पहनी और सादा सा खुस्सा पहन लिया। उसकी दराज कद और स्मार्ट खूबसूरत सरापे पर वो फ़्रॉक बेहद खूबसूरत लग रहा था। चेहरे पर बला की मलाहत और कशिश सिमट आई थी। सुरमई आंखों में लगा सफ़ेद काजल उसे मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। इहान कमरे में दाखिल हुआ तो उसे इस फ़्रॉक में देखकर रुक सा गया। पहले ही रात से अच्छी खासी मुश्किल में आया हुआ था। सुबह जागते ही काम के बहाने उठकर कमरे से भाग गया था। अब आया था तो वो मज़ीद क़यामत बनी उसके सामने खड़ी थी। इहान की नज़रें जोया से हटने के लिए तैयार नहीं थीं। वो अपनी जगह जैसे जम सा गया था। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मैं वाकई इस फ़्रॉक में बुरी लग रही हूँ? ऐसा ना हो सब लोगों में मेरा मजाक बन जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो इहान की नज़रों से ख़ाइफ़ होती परेशानी से पूछ रही थी। एक रोज़ पहले शहर के सामने एतमाद से खड़ी जोया का आज एक पल के लिए एतमाद डानो डोल सा हो गया था। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसकी शक्लो सूरत को कमतर कहा था। उसे बार बार एहसास दिलाया था कि वो खूबसूरत नहीं है और जोया का एतमाद बार बार कच्ची दीवार की तरह गिरने लगता था। मजाक कर रही हैं ना? तारीफ़ करवाने का ये तरीका काफ़ी नया है। इस वक्त आप जितनी हसीन लग रही हैं मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। बाहर जाकर लोगों से मिलें और फिर देख लेना कौन मजाक बनता है और कौन सबकी तवज्जो खींचता है। वो उसकी जानिब कदम बढ़ाता भारी बोझल से लहजे में बोल रहा था। जोया उसके अल्फाज पर एक बार फिर आईने के सामने खड़ी होती अपना जायज़ा लेने लगी। इहान ने अचानक उसकी नाजुक कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब कर लिया। सहर आपी की बातों को दिमाग से झटक दे। आपके चेहरे पर जो एतमाद की चमक होती है वही आपको हसीन बनाती है। किसी के बेरहम तबसरे पर ख़ुद को कमज़ोर नहीं करें। आप वाहिद लड़की हैं जिसने इहान मिर्ज़ा का दिल जीता है। मोहब्बत कर बैठा हूँ आपसे। आप आम लड़की हो ही नहीं सकती। आप सा हसीन कोई नहीं है। वो उसे सीने में समेटता उसके कंधे पर माथा टिकाए मध्यम लहजे में बोल रहा था।
اس کے اظہار پر زویا ایک بار پھر فریز ہوئی تھی۔ جاری ہے۔